ہوتے تھے, خوب کڑک کے بولتے تھے, سچ بولیں گے؟ یعنی کیوں نہیں؟ سیاستدان کو پینشن لینی چاہیے ویسے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ سیاستدان کی کون سی پینشن ہوتی ہے جناب؟ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ پوری کریں گے پھر ہم بجٹ دیں گے. بدصورت دیگر ہمارا یہ پروگرام تھا کہ ہم احتجاج کریں گے پارلیمنٹ کے سامنے. ابھی حکومت احتجاج کرے گی پارلیمنٹ کے گورنمنٹ پارلیمنٹ کے. السلام علیکم جی, میں ہوں سردار نعیم چغتائی اور ایک دفعہ پھر میں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے باہر, جہاں پہ ابھی آج اسمبلی اجلاس ختم ہوا ہے اور اجلاس سوموار دن 2:30 بجے تک ختم ہوا ہے. میرے ساتھ ایک دفعہ پھر اپوزیشن کی جانب سے حسن ابراہیم صاحب اور حکومت کی جانب سے چودھری رشید صاحب موجود رہیں گے, ان کے ساتھ بات کریں گے. حسن بھائی, سب سے پہلے آپ بتائیے گا, اپوزیشن کی جانب سے آج اپوزیشن خاصی برہم نظر آئی اور کوئی استحقاق کو لے کے آپ لوگوں کا ایشو رہا, اس پہ ذرا بات شروع کرتے ہیں. جی بیسکلی تو لیڈر آف دا ہاؤس نے ایک لیٹر لکھا تھا اے سی ایس ڈیولپمنٹ کو, اور ان سے کوئی ٹائم مانگا تھا کہ جی بریفنگ آپ بجٹ کے حوالے سے کوئی بریفنگ چاہ رہے تھے. اب وہ بجٹ کے حوالے سے وہ بریفنگ دیتے نہ دیتے, ہمارا موقف یہ ہے کہ وہ جو لیٹر لکھا گیا تھا اس پہ ایز لیٹر کی صورت میں ہی کم از کم لیڈر آف دا اپوزیشن کو واپس جواب دے دینا چاہیے تھا کہ آیا کہ وہ آ سکتے ہیں, نہیں آ سکتے, کوئی مجبوری ہے, بریفنگ ابھی ہے بھی دے بھی سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے, انفارمیشن ان کے پاس ہے یا نہیں ہے, وہ بات کی بات ہے. مگر کم از کم جب کوئی بھی ممبر اسمبلی جو ہے وہ اگر کہیں کسی ڈپارٹمنٹ کو لکھتا ہے تو وہ ڈپارٹمنٹ کو جو ہے اس کا جواب دینا چاہیے. یہ ہاؤس کی سینکٹری کا ایشو ہے, کسی ایک آدمی کی بات نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, تھینک یو. میں اس پہ آپ کو دوبارہ ساتھ لیتا ہوں. چیف صاحب, کیوں نہیں آپ موقع دیتے؟ اپوزیشن رولا ڈالتی ہے, پھر آپ کے اپنے بینچوں پہ سے جاوید ایوب صاحب نے ان کی تائید کی, قاسم مجید صاحب نے ان کی تائید کی, تو کیوں ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ بہت شکریہ جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ممبر اسمبلی کا استحقاق جو ہے اس کو کسی صورت بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا, اور اس حوالے سے جو بھی ذمہ داران ہوں گے ان کو ممبر اسمبلی کے استحقاق کے حوالے سے جواب دہی کے عمل سے گزرنا پڑے گا. رہی بات پارٹیکولرلی یہ جو آج ایشو اسمبلی کے اندر ڈسکس ہوا, اس میں میرا اپنی ذاتی رائے بھی ہے. اس میں تو ظاہر ہے میں بھی کل میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہوں ان کے ساتھ, لیکن میری ذاتی اس میں رائے یہ تھی کہ, اور میں نے وہاں فلور پہ بھی یہ بات کہی کہ جناب اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ اے سی ایس کو لکھنے کے بجائے لیٹر وہ قائد ایوان کو لکھتے, وزیر پی این ڈی کو لکھتے, وزیر خزانہ کو لکھتے کہ مجھے انفارمیشن دیں کہ آپ نے اس وقت تک کیا ورکنگ کی ہے, کیونکہ آفٹر آل وہ بجٹ جو بھی ہے وہ اسی ایوان کے اندر آنا ہے, اسی فلور پہ ٹیبل ہونا ہے اور سب تک وہ پہنچ جائے گا. اور ہم ابھی تک سچی بات یہ ہے کہ بجٹ کو ہم پیش کرنے کے اس وقت تک بھی, میں نے چونکہ ابھی میری اپڈیٹ آج کی نہیں ہے کہ پرائم سر میں اپڈیٹ کر دیتا ہوں, آپ نے میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ پرائم سے ہماری عید سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی کہ ہماری جو ریکوائرمنٹس ہیں آزاد کشمیر کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, ہماری ریکوائرمنٹس وہ 37 بلین کا ہم نے ڈیمانڈ کی فیڈرل گورنمنٹ سے, انہوں نے ہمارے ساتھ کمٹ کیا 28 بلین کا. تو ہم نے اس پہ میٹنگ کی تھی کہ پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ اپنی قیادت سے, چونکہ فیڈرل میں وہ بھی گورنمنٹ میں ہے کسی نہ کسی صورت میں, اور نون کی جو قیادت ہے وہ اپنی لیڈرشپ سے بات کرے گی, اور ہمارا یہ جو ڈیفیسٹ جا رہا ہے اس کو ہم ہمارے ساتھ کمٹمنٹ پوری کریں گے پھر ہم بجٹ دیں گے. بدصورت دیگر ہمارا یہ پروگرام تھا کہ ہم احتجاج کریں گے پارلیمنٹ کے سامنے. ابھی حکومت احتجاج کرے گی پارلیمنٹ کے سامنے. میں سوال کلیئر کر لیتا ہوں تاکہ لوگوں کو بھی آسانی ہو جائے. بجٹ پہ جو میری معلومات ہیں اس وقت تک جو ہم جرنلسٹوں کے پاس ہیں وہ یہ ہے کہ فیڈرل بجٹ پہ کٹ لگا رہا ہے, جس کی وجہ سے آزاد کشمیر کا بجٹ لیٹ ہو رہا ہے, اور جس کی ابھی آپ نے تصدیق دے دی کہ آپ تو پروٹیسٹ کر لیے بیٹھے ہوئے. بالکل یہی بات ہے, چونکہ اس وقت ہم نے جو بجٹ ڈسکس کیا ابھی تک اپنی لوگوں کی ریکوائرمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم نے آزاد کشمیر کے اندر ڈیولپمنٹ کا جو پراسپیکٹ ہم نے 44 بلین کا ہم پرپوز کر رہے ہیں بجٹ, اور ہم بجٹ تو ڈیفیسٹ کے ساتھ ہم دیں گے بجٹ, لیکن جو فیڈرل گورنمنٹ نے پہلے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم 37 بلین تک آپ کو دیں گے, لیکن اس پہ پھر بیک آؤٹ کر کے ابھی انہوں نے 28 بلین پہ وہ لے آئے. تو اس میں ہم نہیں سمجھتے کہ یہ بجٹ سفیشینٹ. میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں جو صاحب, میں حسن صاحب کو دوبارہ ساتھ شامل کروں گا. حسن بھائی, ایک سوال تھا آج قلیل المولد سوال میں اس کو بدلا گیا, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال تھا اپوزیشن لیڈر کا خواجہ فاروق کا, کہ کیا بیرون ملک رہائش اختیار کرنے والے کسی سابق ایم ایل اے کو پینشن مل سکتی ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہو تو کیا شریعت ترک کرنے کے باوجود بھی پینشن کا حقدار متعلقہ سابق ایم ایل اے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب آیا؟ اس کا انہوں نے بظاہراً تو اس میں جواب نہیں ہے, مگر وہ کہتے ہیں کہ قلیل المولد کا الگ وہ جو بعد میں ٹیبل بھی کیا تھا وہ جواب لیڈر آف دا اپوزیشن کو انہوں نے دیا تھا. یہ تو جناب ایک ایسا ایشو ہے نا جس پہ سردار خالد ابراہیم خان صاحب نے جو ہے جب یہ بل پاس ہوا پینشن کا اس کی انہوں نے مخالفت کی,
اس کے بعد جو ہے وہ صدارت خالد ابراہیم خان صاحب نے وہ پینشن بھی نہیں لی. باقی تو چلیں مخالفت کے بعد بھی کئی لوگوں نے لی, مگر یہ ہے کہ انہوں نے وہ نہیں لی. وہ آج بھی پیسے جو انہیں کے پاس پڑے ہیں. آج ہم اگر ان کی لیگسی کو لے کے چل رہے ہیں تو ہم بھی یہ پینشن جو ہے سیاستدان کو پینشن لینی چاہیے. ویسے آپ کو کیا لگتا ہے سیاستدان کی کون سی پینشن ہوتی ہے جناب؟ یہاں سے ایک پار جو مقبوضہ کشمیر کے اندر اسمبلی ہے شاید میں حال سے اس کے اندر مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کے اندر وہ نمائندگی وہ یہ پینشن ہے, اور جس اسمبلی کو آپ اس کو مانتے ہی نہیں اسی کو کاپی کر کے آپ نے یہاں پہ یہ پینشن رکھی ہوئی ہے. تو عرض یہ ہے کہ وہ اب کیونکہ یہ لا بن چکا ہوا ہے وہ اب الگ ہے. اب اس کے کیا قوانین ہیں یہ بیٹھ کے اس کو تفصیل. ان کا یہ اشارہ کس کی طرف تھا؟ وہ جو کینیڈا بیٹھے ہوئے چند ممبران اسمبلی ہیں ان کے بارے میں یا کوئی اور؟ مجھے نہیں پتا کسی طرف اشارہ تھا, مگر یہ ہے کہ یہ وہ لوگ جو ممبر اسمبلی بھی ہیں اور آج فرض کریں 2 سال سے جو ہیں وہ باہر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ممبر میں تو سمجھتا ہوں ان کو ممبرشپ سے بھی ریزائن کر دینا چاہیے کہ وہ نمائندگی نہیں کر سکتے ہیں. پینشن تو بہت دور کی بات ہے. تو یہ تو سراسر زیادتی ہے اس سارے نظام کے ساتھ. جو صاحب کے پاس جانے سے پہلے آپ سے آخری سوال, آزاد کشمیر کے جنگل جل رہے ہیں, ایجوکیشن کا حال آپ کے سامنے ہے, اس پہ کوئی بھی بات نہیں ہوتی ہے. یہ تو مطلب روٹین کی بات رہی. آپ کی سیکٹری گیلریز خالی رہتی ہیں, تو کیسے چلے گا یہ سسٹم؟ چلتا کیسے آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اس سسٹم میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ 60 ورکنگ ڈیز جو ہیں وہ بزنس کے پورے نہیں ہیں. وہ مجھے نہیں پتا ابھی کیا اس کی کیلکولیشن بنے گی یہ سارے عمل کے بعد. اور پھر سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ آپ کے سامنے یہ سیکٹری صاحبان میں سے تو شاید و نادر یہاں پہ باوجود اس کا کہ فرض کریں ہاؤس بھی فل ہے تو سیکٹری جو ہیں مشکل سے یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. اور پی ایم صاحب تو شاید آج میں حال سے کسی میٹنگ میں ادھر اسلام آباد میں, مگر ان کی کابینہ کے دیگر لوگ جو فرض کریں جو اویلیبل تھے ان کو یہاں پہ موجود ہونا چاہیے تھا. اس عمل کو جو ہے سیریسلی لینا چاہیے. پھر وہی بات ہے کہ اس ہاؤس کی اس وقت یہ حالت ہو گئی ہے کہ ایک تو جوابدہی کے عمل میں بھی کوئی نہیں شامل ہوتا. پھر آپ کے اسٹینڈنگ کمیٹیز آج تک جو ہیں وہ تشکیل نہیں دے سکے, اور جو روح ہے اس ہاؤس کی جی اس ایوان کی جس کے ذریعے قانون سازی ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ. چوہے صاحب سن لی آپ نے اپوزیشن کی باتیں, ہم بھی جن کو بیٹھ کے دیکھتے ہیں. آپ خود جب اپوزیشن کڑک کے بولتے تھے, سچ بولیں گے؟ یعنی کیوں نہیں کہ بیسیکلی ہم اگر اس کو دیکھیں کہ یہ ایوان کی جو کارروائی ہے اس میں ڈیفینیٹلی ہمارے ذمہ داری ہے سارے وزراء کی وہ اس میں شامل. کیوں نہیں بیٹھتے؟ اپوزیشن کے آتے ہیں جو یہاں حکومت دیکھیں حکومت کے لوگ بھی وزراء میکسیمم آج بھی یہاں موجود تھے. بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ جب اب ہم بیٹھے تھے تو رفیق نیر صاحب اور وہ پیچھے گنتی کر کے تو ان کا یہ تھا کہ شاید کورم کی نشاندہی کر کے وہ اجلاس کو اس طرف لے کے جائیں, لیکن مین وائل کورم پورا ہو گیا اور بزنس پورا کر لیں گے. آپ اپوزیشن بار بار پیٹ رہی ہے کہ آپ کا بزنس نہیں پورا, 60 ڈیز والا نہیں پورا ہو سکتا, باقی ڈال کے بھی نہیں پورا. یہ میکسیمم ڈیز جو ہے 60 ڈیز ہے. باقی یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ 60 ڈیز آپ نے پورا ہی وہ کرنا ہے, اجلاس کرنا ہے میکسیمم. اچھا جو جب میں پروگرام کا وقت ہمارا پورا ہو رہا ہے, آخر میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا, کیا آپ جب گھر جاتے ہیں راستے میں آپ نے جنگل جلتے دیکھے ہوں گے نا, کیا فیل ہوتا ہے؟ جی بالکل دکھ ہوتا ہے جنگلات کے جلنے سے, لیکن اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی کو جب تک دیکھیں گورنمنٹ نے تو پابندی لگا دی کہ نو باڈی کین انٹر ان فارسٹ ایریاز, اور اس کی کٹنگ پہ بھی پابندی لگا دی. ساری چیزیں آپ کے سامنے, ہیومن کرائم بھی ہوئی اس پہ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پابندی کی وجہ سے ہمارا 80% جنگلات کی بچت ہو گئی. لیکن سائیڈ بائی سائیڈ اب یہ جو لوگ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے گزرتے ہوئے کہیں سگریٹ سلگاتے ہوئے جو ہے نا اس کو پھینک دیتے ہیں, اور اس وجہ سے آگ جو کتنی ایف آئی آر ہیں کوئی گورنمنٹ بتا سکتی ہے کہ کتنی ایف آئی آریں کاٹی گئی اس معاملے پہ لے کے؟ کیونکہ وزیر جنگلات نے یہ کہا کہ ہم نے نوٹس لیا, لیکن اس کے بعد ابھی تک کوئی بات سامنے نہیں آئی کسی جگہ پہ بھی کہ دیکھیں نا بھمبر سے لے کے توبر تک جنگل جل رہا ہے. چلیں 2 جگہ پہ سگریٹ پھینکے گئے ہوں گے, 4 جگہ پہ پھینکے گئے ہوں گے, سارے جنگلوں میں تو نہیں پھینکے گئے نا. کتنے لوگوں پہ کوئی ایف آئی آر کاٹی گئی, کوئی کسی نے ایکٹیویٹی کی گئی؟ آپ کے اپنے حلقے میں 9 جنگلوں میں آگ لگی ہے. ہمارا جو فارسٹ مینول ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی ویسینٹی میں جتنے بھی کمیونٹی رہتی ہے ان سب کو اس پروسیس سے گزاریں, کہ وہ اس میں جوابدہی کا عمل سے گزریں کہ کس نے فارسٹ میں آگ لگائی ہے. اور اس سے پروسیس کے لیے اس پہ ہماری میٹنگ ہوئی ہے. ہماری 2 دن پہلے ہم نے پارٹیکولرلی اس پہ میٹنگ کی ہے. فارسٹ منسٹر اس میں موجود نہیں تھے, لیکن ہم جو ذمہ داران مظفر آباد سے ہم موجود تھے, میں میاں وحید صاحب, جاوید ایوب صاحب, ہم نے اس سے بات کی ہے کہ اس کو ایک کمپین کی صورت میں ہمیں آگے نکلنا ہے اور اپنے لوگوں کو سینسیٹائز بھی کرنا ہے کہ یہ جنگل آپ کے اور یہ جنگلات کی وجہ سے ہمارا یہ جو انوائرمنٹ ہے, یہ ساری چیزیں انشاءاللہ. بہت شکریہ جو صاحب, بہت شکریہ جو صاحب وقت دینے کا. ناظرین یہ تھا آج کے اسمبلی اجلاس کا حال,
اور ریاست میں جاری جو مسائل ہیں ان پہ گفتگو اپوزیشن اور حکومت دونوں کی موجودگی میں کی ہے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. سوموار دن 2:30 بجے دوبارہ اجلاس شروع ہوگا, تب آپ کے سامنے دوبارہ صورتحال رکھیں گے. تب تک رکھیے اپنا بہت سا خیال. اللہ نگہبان.